دوستوں، یہ کہانی ہے ایک ایسے عجیب و غریب انسان کی کہ جس کو اتہاس کاروں نے دنیا کا سب سے طاقتور اور خطرناک انسان بتایا ہے، کہ جو اکیلا 1000 لوگوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ سیمسن ایک اسرائیلی جس کو خدا نے ایک بڑے مقصد کے لیے چنا تھا، لیکن ایک عورت کی محبت نے اسے کیسے تباہ کر دیا۔ سیمسن کی زندگی تضاداتی نوعیت کی ایک مثال ہے۔ وہ عظیم جسمانی طاقت کا حامل شخص تھا، تاہم اس نے بڑی اخلاقی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ وہ 20 سال تک اسرائیل کا قاضی رہا اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر تھا، تاہم وہ مسلسل طور پر نظارت کے قوانین کو توڑتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اس پر کئی بار نازل ہوئی اور اسے اسرائیلیوں پر ظلم کرنے والے فلسطینیوں سے لڑنے کے لیے بڑی طاقت دی۔ اس حقیقت کے باوجود سیمسن ایک عورت پسند اور انتقام لینے والا آدمی تھا۔ ایک بار جب سیمسن ایک راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک شیر نے سیمسن پر حملہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی اور اس نے اسے بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا، گو کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ ضیافت کے دوران سیمسن نے ایک شرط رکھی کہ جو کوئی اس کی پہیلی کو حل کرے اسے 30 جوڑے کپڑے اور 30 کتان کے کرتے ملیں گے۔ سیمسن کی نئی فلسطینی بیوی نے اسے دھوکہ دیا اور اس کی پہیلی کا جواب اپنے ہم وطنوں کو بتا دیا۔ نہایت غصے کی حالت میں سیمسن نے 30 فلسطینیوں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد سیمسن تھوڑی دیر کے لیے یہودا میں چھپ گیا، لیکن یہودا کے لوگوں نے اس بات کی فکر میں کہ سیمسن فلسطینیوں کے ساتھ ان کے معاملات خراب کر دے گا، اسے باندھ کر دشمن کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی فلسطینی اپنے لاچار شکار کے قریب پہنچے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت اس پر پھر آئی۔ اس کے بازوں پر رسیاں آگ سے جلے ہوئے سن کے مانند ہو گئی اور اس کے بندھن اس کے ہاتھوں پر سے اتر گئے۔ تب سیمسن نے ایک گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے 1000 فلسطینیوں کو مار ڈالا۔ غزہ میں سیمسن ایک قصبی کے پاس گیا۔ اس رات غزہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ سیمسن ان کے شہر میں ہے، اور وہ رات بھر اس کی گھات میں بیٹھے رہے تاکہ صبح ہوتے ہی اسے مار ڈالیں۔ سیمسن آدھی رات کو اٹھ کر نکل بھاگا اور شہر کے پھاٹک کے دونوں پلوں اور دونوں بازوں کو پکڑ کر بینڈ سمیت اکھاڑ لیا اور ان کو اپنے کندھوں پر رکھ کر لے گیا۔ گو کہ فلسطینیوں کو شکست دینے کا خدا کا مقصد سیمسن کے وسیلے سے ترقی پا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود سیمسن اپنے گناہ کے لیے جواب دہ تھا اور اس نے اپنی بے وقوفی اور نافرمانی کے نتائج کا سامنا کیا۔ سیمسن دلیلا نامی ایک فلسطینی عورت سے ملا اور اسے اس سے محبت ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فلسطینی عورت سے اسے نکاح کرنے کو منع کیا۔ فلسطینیوں کے سردار نے سیمسن کی طاقت کا راز جاننے کے لیے اسے دھوکہ دیا۔ انہوں نے دلیلا نامی ایک لڑکی کو رشوت دی۔ اس پر دلیلا سیمسن سے اس کی طاقت کا راز جاننے کے لیے اس کی منتیں کرنے لگی۔ دلیلا سے کچھ وقت جھوٹ بولتے رہنے کے بعد سیمسن نے آخرکار انکشاف کیا کہ اس کی طاقت اس کے بالوں میں ہے، کہ اس کے بال کبھی نہیں کاٹے گئے۔ دلیلا نے فلسطینی سرداروں کو سیمسن کے راز سے آگاہ کیا اور پھر اس کے سونے تک انتظار کیا، اور اس نے اس کا سر منڈوانے کے لیے کسی کو بلایا۔ پھر اس نے اس آواز کے ساتھ اسے جگایا، اے سیمسن، فلسطینی تجھ پر چڑھ آئے۔ سیمسن لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اس سے الگ ہو گئی۔ سیمسن کی مسلسل اور دانستہ نافرمانی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ اسے اپنی طاقت پر اس قدر اعتماد ہو گیا تھا، ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ خیال کرنے کی نوبت تک پہنچ گیا تھا کہ اسے خدا کی ضرورت نہیں۔ نتیجتاً فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالی اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا، اور وہ قید خانے میں چکی پیسا کرتا تھا۔ سیمسن کو بالآخر اپنے اعمال کا خامیازہ بھگتنا پڑا۔ فلسطینیوں نے سوچا کہ وہ سیمسن پر اپنی عظیم فتح کا جشن منائیں گے اور سردار دیوتا دجون کے مندر میں جمع ہوئے تاکہ سیمسن کو ان کے قبضے میں کرنے کے لیے اس کی تعریف کریں۔ جشن کے دوران وہ کھیل کے لیے سیمسن کو جیل سے وہاں لے آئے۔
مندر جن ستونوں پر قائم تھی اس سے ٹیک لگائے ہوئے سیمسن نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور کہا کہ اے اللہ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے یاد کر، کہ اے اللہ فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بخش تاکہ میں یکبارگی فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی بالوں کا اور نہ ہی کسی اور چیز کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی شفقت کے ساتھ سیمسن کی التجا منظور کی۔ سیمسن اپنے سارے زور سے جھکا اور وہ گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا۔ سیمسن نے مرنے پر سیمسن نے تقریباً اپنی زندگی میں 3000 فلسطینیوں کو مار ڈالا۔ سیمسن ایک ایماندار آدمی تھا۔ اس کا تذکرہ بائبل کے ایمان کے سورماؤں عربانیوں میں ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جسمانی انسان بھی تھا اور اس کی بہت سی غلطیاں ان لوگوں کے لیے مثال پیش کرتی ہیں جو آگ سے کھیلتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ جلیں گے نہیں۔